اللہ صاحب برا حیات ناظم اعلیٰ عالمی مجلس حفظ ختم نبوت حلقہ جگاتر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، علماء کرام، ایک آیت قرآن کریم کی میں نے تلاوت کی۔ کافی سارے علماء حضرات تشریف فرما ہیں، میں صرف اپنی حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی، فلسطین اور سرزمین شام بھی عطا کی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلوایا تو اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام سے براہ راست آسمانوں پر بھی بلوا سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے دنیا کو یہ سبق دینا تھا، دنیا والوں کو یہ تعلیم دینی تھی کہ اب میرا آخری نبی آ چکا ہے، یہ ساری زمین ان کی نبوت کے لیے ہے، آخر النبیین ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں پر نہیں بلکہ مسجد حرام سے فلسطین، سرزمین فلسطین، ملک شام میں لے جایا گیا، اور مسجد اقصی کے اندر فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اللہ پاک کی طرف سے آپ کی مہمانی دودھ کے ساتھ کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی کے مصلی کے اوپر کھڑا کیا۔ سب انبیاء علیہ السلام منتظر تھے کہ امامت کون کروائے گا، دنیا کو تعلیم دینے کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اگرچہ موجود ہے لیکن امامت کے لائق میرے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ یا صرف جزیرۃ العرب کے نبی نہیں، پوری دنیا کے نبی ہیں۔ پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کی نبوت آپ کے آنے سے منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اب موجود ہوتے تو وہ بھی میری پیروی اور اتباع کرتے۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی بحیثیت نبی نہیں بلکہ بحیثیت امتی آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے مسجد اقصی کے اندر، مسجد اقصی کے مصلی کے اوپر تمام انبیاء علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر یہ بتا دیا کہ مسجد اقصی اگرچہ پہلے یہودیوں کی تھی یا عیسائیوں کی تھی یا کسی اور مذہب والوں کی تھی، لیکن اب یہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی امت کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد اقصی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتح کی گئی۔ غالباً سن 14 ہجری کے اندر جب شام فتح ہوا، روم فتح ہوا، فارس اور ایران فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے فلسطین کے اندر، اور وہاں کے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خود چابی عطا کی۔ تقریباً 480 سال یا 475 سال یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس رہی، لیکن